إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ آل عمران کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا سیدھے سادے انداز میں ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سبھی لوگوں کو اللہ تعالی جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، کل قیامت کے روز بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی سیاہ اور کالے ہوں گے، جن کے چہروں پر کوئی رونق نہیں ہوگا، جن کے چہروں پر کوئی تر و تازگی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہیں پر بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، جن کے چہرے نورانی چمکدار کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اب رہا ان کا معاملہ جن کے چہرے انتہائی سیاہ اور کالے ہوں گے، قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا، دین میں نئے نئے چیزوں کو تم نے داخل کر دیا تھا، بدعات اور خرافات پر تم نے عمل کیا تھا، دین میں نئے نئے رسوم و رواج کو تم نے جنم دیا تھا، لہذا قیامت کے روز ایسے لوگوں کے چہرے انتہائی کالے ہوں گے۔ رہا ان کا معاملہ جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سے کہے گا جاؤ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیش تمہیں اللہ کی جنت میں رہنا ہے۔
मुफस्सिर कुरान पूरी दुनिया के सबसे बड़े, जिनको कुरान करीम का फहम हासिल था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि जिनके चेहरे काले होंगे इनसे मुराद अहलुल बिदआ होंगे। दुनिया में जो बिदात और खुराफात पर अमल करते थे, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला इनके चेहरों को सियाह कर देगा, और जिनके चेहरे रोशन होंगे, चमकदार होंगे, सुभान अल्लाह, ये अहलुस सुन्ना वल जमा वल हदीस होंगे, जो दुनिया के अंदर अल्लाह की किताब पर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते होंगे। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला इनके चेहरों को रोशन करेगा। मेरे भाइयों, हम और आप अच्छी तरीके से एक बुनियादी बात जहन में रखें और मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मजम्मत की गई वो शिरक है, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, बार बार गुफ्तगू होनी चाहिए, और इसका इल्म हम और आपको हासिल होना चाहिए। शिरक के बाद अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मजम्मत की गई है वो है बिदात और खुराफात, वो है रसूम व रिवाज, वो है अल्लाह के दीन में नई नई चीज़ों को दाखिल करना, इसी को बिदात कहा जाता है। आज के खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें जानने की कोशिश करेंगे बिदात की जो गुमराही है या जलालत है, या इसी तरीके से उसके इनहराफात हैं, या उसका अंजाम क्या है, या इसी तरीके से ये कितनी मोहलक चीज़ है और हिला को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है, कितनी गंदी और नजिस चीज़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के खुतबे जुमा में मुख्तसर तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक में बेशुमार आयात हैं, तमाम को बयान नहीं किया जा सकता। वहीं पर अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं। आइए एक दो आयतें करीमा देखते हैं और एक दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुन करके दो चार मिसालों के ज़रिए से कि आज हमारे अपने मुआशरे में अल्लाह की कसम है कैसी कैसी बिदआत ने जन्म ले लिया है, कैसे कैसे रसूम व रिवाज है और उम्मत मुस्लिमा इसमें गिरफ्तार है। और मैं जैसे कि आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो बिदआत की संगीनी है ना, बिदआत इतना बड़ा जुर्म है, आज उसका एहसास हम लोगों को बहुत कम हो रहा है, या हमारे दिलों से बिदआत की संगीनी का एहसास खत्म हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, और बिदआत से, जलालत से, गुमराही से, रसूम व रिवाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ व ला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। सूरह अनआम कितनी प्यारी आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप लोगों को बतला दीजिए ये मेरा सीधा रास्ता है। अल्लाह के नबी जो दीन लेकर के आए हैं, जो शरीयत लेकर के आए हैं ना, वो सीधा है, एक ही रास्ता है, उसमें हजार रास्ते नहीं है, उसमें सैकड़ों रास्ते नहीं है, एक रास्ता है। वही रास्ता को आप पकड़िए और अल्लाह की जन्नत में चले जाओ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ मेरे हबीब आप कह दो व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, ये मेरा सीधा रास्ता है। कौन सा? दीन का रास्ता, नजात का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, फलाह का रास्ता, दुनिया में और आखिरत में इज्जत पाने का रास्ता। वो एक रास्ता है जिसको सिरात मुस्तकीम कहा गया। फत्तबिऊ मुसलमानों से कहा गया है ना, उसकी पैरवी करना है, उसके पीछे चलना है, आगे नहीं जाना है, दाएं बाएं नहीं जाना है, दीन में नई चीजों को नहीं लाना है। जो रास्ता दे करके गए हैं प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस रास्ते की पैरवी करनी है। बहुत अफसोस के साथ अगर मैं आपके सामने बात रखूं, आज मुसलमानों ने पैरवी करने के बजाय, इत्तबा करने के बजाय, नबी के पीछे चलने के बजाय नबी से आगे बढ़ने का काम किया है। और अल्लाह की कसम है दीन में ऐसे ऐसे बिदआत और ऐसे ऐसे खुराफात को पैदा कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि दीन की जो असली शक्ल सूरत है ना, वो तलाश करना मुश्किल हो गया है। याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, एक रास्ता है कामयाबी पाने का, जन्नत में जाने का। वो रास्ता जो छोड़ करके गए हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا؟ فاتبعوا، اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، دائیں بائیں آگے پیچھے مت دیکھو، دنیا میں راستے بہت ہیں، دنیا میں گمراہ فرقے، گمراہ جماعتیں، گمراہ مبلغین بہت سارے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ پر خوش ہے، ہر کوئی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو پرچار کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے۔ کہا گیا نہیں نہیں نہیں، یہاں وہاں مت دیکھو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے دین سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ آیت کا اختتام اللہ نے کہا نا، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن کر کے رہو۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، تب میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ میں نے جیسے شروع میں کہا، اللہ کے کلام میں بے شمار آیات موجود ہیں، تمام کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ فینبئہم بما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، نبی نے کہا ایک یہودیوں میں 71 گروہ ہوئے، نصارہ میں 72 ہوئے، 72 جماعتیں ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ 73 فرقے نا، یہ جڑ ہیں، یہ جماعتیں ہیں، ان میں نہ جانے کتنی شاخیں ہوں گی جناب۔ نبی اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین میں گروہ بندیاں، اختلاف، انتشار اور اسی طریقے سے پارٹی بندیاں کر ڈالی ہیں، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا ہے، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھو انما امرہم الی اللہ، ان کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کی خبر کرے گا۔ میرے بھائیوں ذرا رکیے، اور ایسے میں آپ کو بتاؤں، اگر میں پڑھتے جاؤں اللہ کے کلام کی آیات بے شمار ہیں، جہاں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو افتراق سے، اختلاف سے، انتشار سے، فرقہ بازی سے، فرقہ بازی سے، جماعت بندی سے اللہ نے منع کیا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستے پر چلنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے، اتباع کرنے کا، پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ایک راستہ، کامیابی کا راستہ، جنت میں جانے کا وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ یاد رکھو دنیا میں یہی ایک راستہ ہے، جس راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ کی جنت ملے گی۔ سینکڑوں راستے، ہزاروں راستے نہیں ہیں، اسی راستے کو دنیا میں تلاش کرنا ہے، اور تلاش کر کے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس قدر آیات نازل ہونے کے باوجود آج مسلمانوں میں جو جماعتیں ہیں نا، فرقے بندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اختلاف ہے، انتشار ہے، یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر مسلط ہے۔ پوری دنیا میں آپ جائزہ لے لیجئے، مسلمانوں کے پاس ممالک کی کمی نہیں ہے، افراد کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، طاقت اور قوت کی کمی نہیں ہے، مال و زر کی کمی نہیں، سبحان اللہ، ساری چیزیں ہونے کے باوجود آج مسلمان جس طریقے سے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، پسپا ہیں، ذلت اور رسوائی کے شکار ہیں میرے بھائیوں، بزدلی کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں پر سے اللہ رب العالمین نے دشمن کا جو مسلمانوں کا رعب ہونا چاہیے نا، مسلمانوں کا دبدبہ ہونا چاہیے، وہ دشمنوں کے دلوں سے اللہ نے نکال دیا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے میرے بھائیوں، اس کمزوری کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ ارباز ابن ساریہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد ہمیں وصیت کی، نصیحت کی۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة غرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر کے بعد ہم سب کو نصیحت کی،
ایسی نصیحت سبحان اللہ آپ علیہ السلام نے کی، ہماری آنکھیں بھیگ گئیں، ہمارے دل نرم ہو گئے۔ یہ انداز تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کے دلوں پر قرآن کا ایسا اثر ہوتا تھا، نبی کی تعلیم کا ایسا اثر ہوتا تھا، آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہم بھی احادیث سنتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں بھیگتی ہیں، ہمارے دلوں میں نرمی نہیں آتی ہے، ہمارے دلوں میں سختی ہے۔ صحابہ کا یہ معاملہ تھا۔ فرماتے ہیں ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے ہمیں نماز فجر کے بعد ہمیں ایسی نصیحت کی سبحان اللہ، ہماری آنکھیں بھیگ گئیں، دل ہمارے نرم پڑ گئے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی آخری نصیحت ہو، آخری پیغام ہو آپ کا۔ کوئی آدمی جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتا ہے، کتنے بلیغ انداز میں آج آپ نے ہمیں جو نصیحت کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا یہ آخری پیغام ہے، کچھ اور نصیحت کیجئے، کچھ اور باتیں بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یاد رکھو دنیا میں اللہ کا تقوی اپنانا، پرہیزگاری اپنانا، حلال راستے پر چلنا، حرام راستے سے اپنے آپ کو بچانا، اور وعلیکم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے فرمایا فإنہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا نا، امت میں اختلاف بہت دیکھے گا، انتشار بہت دیکھے گا، تفرقے بازی، لڑائیاں، جھگڑے اور جماعت بندی، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھیں گے۔ نبی نے فرمایا میرے بعد اس امت میں اختلاف اور انتشار بہت ہوگا۔ کیا کرنا جانتے ہیں؟ اس اختلاف اور انتشار کے دور میں، تفرقہ کے دور میں، بدعات کے دور میں میری سنت کو پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ نبی نے آگے بڑھنے کی تعلیم نہیں دی ہے، نبی کی سنتوں سے، نبی کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا انشاءاللہ۔ یہ اصل پیغام میرے بھائیوں۔ نبی السلام نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اختلاف کے دور میں کیا کرنا؟ سمع و طاعت، سننا اور پیروی کرنا۔ تمہارا کوئی بھی امیر ہے، کوئی بھی خلیفہ ہے، وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا حبشی کیوں نہ ہو، اس کی سمع و طاعت، سننا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ اور نبی نے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اس پر مجھے بات کرنی ہے۔ کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں جو بھی نئی چیزیں آپ داخل کریں گے، دین میں نئی چیزیں داخل کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پہلے رک کر کے دعا کریں، تب میں دو چار باتیں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ میرے بعد امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ خلفائے راشدین ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، دیگر اور جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، ان کے طریقے پر چلنا اور مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑھ کی دانت سے جیسے کوئی مضبوطی سے پکڑتا ہے ایسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو، اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد سنت پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔ دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے سے، دین میں ثواب کے نام پر، فضیلت کے نام پر، اچھے کام کے نام پر، بہتر کام کے نام پر داخل کرنے سے منع کیا۔ ہاں، دنیا میں تعلیم دی ہے، دنیا میں آگے بڑھیے، دنیا میں اور ترقی کیجئے، دنیا میں نام روشن کیجئے، دنیا کے معاملے میں نئی نئی چیزیں لاؤ، نئی نئی ایجادات لاؤ۔ ہوائی جہاز ہے، موٹر گاڑی ہے، ریل گاڑی ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ترقی کی اور چیزیں ہیں، گھر ہے، مکانات ہے، دنیا میں آگے بڑھیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو سناتا ہوں، آج مسلمانوں نے دنیا میں آگے بڑھنے کا
काम छोड़ दिया है, दीन में आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया है। मुसलमानों, तुम्हारा काम ये था दुनिया में आगे बढ़ते, अल्लाह ने क्या फरमाया, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुफ्फार के मुकाबले में, मुशरिकीन के मुकाबले में तैयारी करो, तैयारी करो, ताकत होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। मुसलमानों ने क्या किया है, दुनिया में तो ये सबसे पीछे हो गए हैं, दुनिया में नक्काली करने लगे हैं, दीन के मामले में ऐसे ऐसे खुराफात, ऐसे ऐसे बिदआत, ऐसे ऐसे रस्म और रिवाज। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह मेरे भाइयों। मैं दो चार मिसालें आपको दूंगा मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दो बात बुनियादी तौर पर सुनिए और मैं दो चार मिसालें देकर के बात खत्म करूं। सबसे पहली बात, दीन बनाने वाला, दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए हैं ना सल्लल्लाहु। दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का काम है। उसी को शरीयत साजी कहा जाता है। दीन बनाना, शरीयत बनाना, दीन में कोई चीज दाखिल करना, दीन में से कोई चीज निकालना, कोई चीज नासिख है, कोई मनसूख है, पहले जायज है फिर हराम हो गई, या पहले हलाल है या पहले हराम है बाद में हराम हलाल हो गई, ये किसका काम है? ये अल्लाह का काम है। आप कहेंगे कैसे? याद रखो, दीन ये आसमान से आया है मुसलमानों, दीन लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु। दीन बनाना ये अल्लाह का काम है, दीन में से किसी बात को निकालना, दाखिल करना, ये अल्लाह का काम है। जैसे एक मिसाल देता हूं, 50 वक्त की नमाजें थी, फर्ज थी, आप अलैहिस्सलाम आसमान से आए, जनाब मूसा से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं? कहा 50 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज करार दी हैं। बड़ी लंबी तवील हदीस है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ कम कराओ, जाओ कम कराओ, जाओ कम कराओ, 50 वक्त बहुत भारी है। गए, कम कराए, 40 हुई, 30, 20, 10, 5 बाकी बचा। मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे ना मैं नबी हूं, जाइए, या नबी कह सकते थे ना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए अल्लाह के पास जाकर के, 5 है, इसे भी कम कराइए। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसके पास गए? अल्लाह के पास गए। दीन बनाना ये अल्लाह का काम है मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। अच्छा, दूसरी बात ये, दीन मुकम्मल हो गया है, दीन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन आया है आसमान से, दीन बनाने वाला अल्लाह है, दीन लाने वाले कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीन मुकम्मल भी हो गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है, कुछ बाकी नहीं बचा है। सहाबा ने यहां तक फरमाया, आसमान में उड़ने वाले परिंदे हैं ना, हमारे नबी ने उनके बारे में बता दिया। सुभान अल्लाह। तहारत के आदाब, बैतुल खला के आदाब, मस्जिद में जाने और निकलने के आदाब, मजलिस में बैठने के आदाब, घर में दाखिल होने के आदाब, इंसान की पैदाइश से लेकर के मौत तक के कब्र में जाने तक सारे मसाइल और मामला बयान कर दिए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीन मुकम्मल भी हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया है। और आप अलैहिस्सलाम ने, यह आखिरी बात है, आप अलैहिस्सलाम ने दीन मुकम्मल होने के बाद सारी तालीमात हम पर वाज़ेह कर दी हैं। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हम तक छोड़ करके गए हैं ना, इसी दीन पर हम और आपको चलना है। जो वाज़ेह रास्ता है, जिसके रास्ते में दिन की तरह रोशन है, सुभान अल्लाह, इसी रास्ते पर हम और आप चलेंगे, अल्लाह की जन्नत मिलेगी और अल्लाह की रजा मिलेगी और अल्लाह की कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हम सबको ये तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, सहाबे किराम दीन के हवाले से किस तरह फिक्रमंद रहते थे, दीन पर अमल करने का जज्बा, दीन में नई नई चीजें दाखिल अगर हो जाती थी या किसी ने करने की कोशिश की, सहाबे किराम का मामला कैसा था। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, कूफा की मस्जिद में गए, दाखिल हुए, गए कूफा की मस्जिद में, देखा वहां लोग हलके बना करके बैठे हैं, हलके बना करके बैठे भी हैं। एक आदमी बैठा हुआ है, हर हलके में एक जिम्मेदार बैठा हुआ है। वो जिम्मेदार कह रहा है, कब्बिरू मिअता, 100 बार कहो अल्लाह अकबर, 100 बार कहो सुभान अल्लाह, 100 बार कहो अल्हम्दुलिल्लाह।
وہ آدمی کہہ رہا ہے نا سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، کنکریوں پر 100 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گن رہے ہیں، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کہا یہ کون سا طریقہ شروع کر دیا ہے؟ بھاگے بھاگے فوراً آئے، ابن مسعود کے پاس آئے، کہا ابن مسعود کوفہ کی مسجد میں میں گیا ہوں، جا کر کے دیکھا ہوں وہاں پر لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، ان کا ایک امام ہے، امام کہہ رہا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار اللہ اکبر کہو، سب کہہ رہے ہیں، کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، آ کر کے دیکھا وہی معاملہ ہے، کہا کیا کر رہے ہو، یہ کون سا نیا طریقہ تم نے شروع کر دیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ارادہ خیر ہے، ہم بھلائی چاہتے ہیں، سبحان اللہ گن رہے ہیں، الحمدللہ گن رہے ہیں، اللہ اکبر گن رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ اکبر گن رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تم نے جو کنکریوں پر گرنے کا شروع کیا ہے نا 100 مرتبہ حلقہ بنا کر کے، یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ کیا صحابہ سے زیادہ تم اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی کی اتباع کرنے والے ہو، نبی کو فالو کرنے والے ہو؟ ان لوگوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا ابن مسعود ہمارا ارادہ خیر ہے، ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، ہمارا ارادہ نیکی کا ہے۔ انہوں نے کہا صرف ارادہ کرنے سے نیکی کا ارادہ ہے، خیر کا ارادہ ہے، خیر کا ارادہ کرنے سے وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ کام وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ کہا مسجدوں میں حلقے بنا کر کے، کنکری لے کر کے، پتھر کے دانے لے کر کے 100 بار اللہ اللہ پڑھنا، ذکر کرنا اچھی بات ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر الہی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن ذکر الہی کا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا امام مالک مدینہ کا رہنے والا تھا، کہا احرام باندھنا چاہتا ہوں، مدینہ والوں کے لیے میقات کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مدینہ والوں کے لیے جو میقات ہے ذوالحلیفہ ہے، جس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، احرام یہاں سے باندھنا ہے۔ اس نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میقات احرام وہاں سے باندھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ احرام میں محمد الرسول اللہ کی قبر سے باندھوں صلی اللہ، چلے گا یہ دین میں؟ ہے گنجائش ہے بھائی؟ یہ کہا میری خواہش ہے، میری تمنا یہ ہے کہ احرام میں نبی کے قبر سے باندھوں۔ امام مالک نے کہا ایسا مت کرو، لا تفعل، ایسا مت کرو، مجھے ڈر لگتا کہیں تم فتنے میں مت پڑ جاؤ۔ اس نے کہا فتنے والی کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا وہاں ذوالحلیفہ سے باندھو، میں اور پہلے سے احرام باندھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے، نیکی زیادہ ملے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کام پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا ہے وہ کام کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، ثواب کا کام ہوتا، نبی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیے ہوئے تھے، منع کر دیا۔ اس کے بعد کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، فضیلت کے نام پر اچھا کام سمجھ کر کے، بہتر کام سمجھ کر کے بدعت کو رائج کیا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں اسی بدعت میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی ہے نا اللہ اکبر سے، کس سے؟ اللہ اکبر، نماز شروع، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم۔ یہ نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ ثواب کے نام پر، فضیلت کے نام پر، اچھا ہونے کے نام پر نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیا۔ عام ہے، باقاعدہ یہ لکھا گیا، باقاعدہ کہیں بلیک بورڈ پہ بھی لکھ دیا گیا ہے جناب عالی۔ کیسے؟ جیسے عصر کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت
فرض نماز، عصر کی نماز، امام کے پیچھے، منہ میرا قبلہ کعبہ شریف، فلاں امام کے پیچھے، نماز اللہ کے واسطے، اللہ اکبر۔ تعجب ہوتا ہے مسلمانوں، ساری نماز یہ عربی میں ہے، نیت جو ہم کرتے ہیں یہ اردو میں ہے۔ ساری اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک سارا معاملہ عربی میں ہے، اور نیت ہماری کس میں ہے؟ جس کو اردو میں نہیں آتی وہ پنجابی میں بولتا، سندھی میں بولتا، کنڑ میں بولتا، مراٹھی میں بولتا، گجراتی میں بولتا، ہر کوئی اپنے اپنی زبان میں نیت کر رہا ہے۔ نیت یہ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں جو آپ نے نیت کی ہے وہی نیت ہے میرے بھائیوں۔ زبان سے جو نیت کرتے ہیں یہ سراسر یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، اور سراسر گمراہی ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ کہا گیا خاموشی کے ساتھ چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان 3 چیزوں میں ایک چیز ہے جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلا جائے۔ جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنا چاہیے۔ ایک بدعت داخل کر دی گئی، 2-4 لوگ آئیں گے جنازے میں شامل ہو جائیں گے، جنازہ لے کر کے چلتے ہیں، ایک آدمی کہے گا پڑھیے کلمہ شہادت، زور زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زور زور سے کلمہ شہادت۔ کوئی کچھ اور پڑھے گا، کوئی کچھ اور پڑھے گا۔ اب آپ بتائیے جنازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر کے چلے، آپ کے بچوں کا، آپ کی بچیوں کا، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، صحابہ رسول کا انتقال ہوا، جنازہ لے کر کے جایا گیا، کوئی ایک ایسی روایت اور حدیث بتائیے جنازہ لے جاتے وقت زور سے کلمہ پڑھا گیا ہو۔ اللہ کے نبی سے آگے مت بڑھو مسلمانوں، اللہ کے نبی سے آگے مت بڑھو، نبی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو، نبی سے آگے مت بڑھو۔ جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مت کیجیے۔ قبر پر اذان دے رہے ہیں، مرنے کے بعد قبر پر اذان دیا جا رہا ہے، سراسر یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کی بچیوں کا، بیویوں کا، آپ کے لڑکوں کا انتقال ہوا، صحابہ رسول کا انتقال ہوا، کسی نے قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان نہیں دی۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں اذان دے رہے؟ کہتے ہیں شیطان کو بھگایا جا رہا ہے۔ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی، یہ علم آپ کو آیا کہاں سے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم تو ہم کو نہیں دیا۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان ہمارے پیغمبر نے پوری زندگی کسی کے قبر پر نہیں دی ہے۔ جنازہ پڑھیے، میت کے لیے دعا کیجیے۔ کیا ایک سوال، کیا ان لوگوں کو اپنے مردوں سے ہمدردی نہیں تھی؟ میت سے ہمدردی نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ ہمدردی تھی میرے بھائیوں۔ اس لیے ابن مسعود کہا کرتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، دین میں بدعت مت کرو، نئی نئی چیزیں مت داخل کرو۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسے میں گنانے لگ جاؤں نا، نہ جانے کتنے جمعہ درکار ہیں، یہی گنانے میں کہ معاشرے میں کتنے ایسے بدعات ہیں جن کو آج جاہل لوگوں نے دین بنا لیا ہے۔ نہ کریں گے تو الٹا آپ کو برا بھلا کہیں گے، یہ توہین کر رہا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے، یہ شریعت کا ادب و لحاظ نہیں کر رہا ہے، لوگ آپ کو کہیں گے۔ لہذا پیغام یہی ہے، خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں